خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. جن خداوند نے آج ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. قدوس باپ، تیرے فضل کو مانگتے ہیں تاکہ جب تیرے خدام کلام مقدس کی تعویل کریں ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہوں، سننے والوں کی دل کی آنکھیں روشن ہوں، تاکہ وہ ان مکاشفات کو تیری الہی حکمت سے سمجھ سکیں اور تیرا پاک روح اس کلام مقدس کو ان کی زندگیوں کی تبدیلی کا باعث بنائے، اور خداوند سننے والے بالغ ہوں اور مسیح کا بدن کاملیت کی طرف جائے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. سو اپنے خدام کو اپنے پاک روح کی رہنمائی میں استعمال کر، تاکہ خداوند جتنے بھی یہ کلام مقدس کی تشریح کو سنیں برکت پائیں اور تیرا نام جلال پائیں. یسوع کے نام سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو. یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا، اور اگرچہ اس نے ان کے ساتھ اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایا نبی کا کلام پورا ہو جس نے کہا کہ ایک خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا. اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایا نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا. ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں. یسایا نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اس کا ہی جو پس منظر ہے وہ دیکھ رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح کی گفتگو جان رہے تھے. اور چونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت پر شک بھی کر رہے ہیں، اب تو بہت واضح طور پر کھل کر مقدس یوحنا کی انجیل نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو، کیوں ان پر یہ راز جو ہے افشا نہیں ہو رہا اور کیوں یہ ریولیشن جو ہے وہ ریویل نہیں ہو رہا، ظاہر نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ریزنز کیا ہیں، یہاں اس پیسج میں ہمیں بڑی کلیئرلی ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے مقدس یوحنا دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر عمران بشیر صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے جو 36ویں آیت ہے کہ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو. یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی، جس طرح سے یہ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے اور یہ اس کے اندر خداوند یسوع مسیح ان کو بیان کر رہے ہیں. اس سے اوپر جو آیات ہیں، جب ہم پہلے اس پر بات کر رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ تم نے نور میں جو ہے وہ چلنا ہے. اب یہاں اس بات کو انہوں نے اور انٹینسیفائی کیا ہے. انٹینسیفائی مطلب اور زیادہ اس پر زور ڈالا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو. سو پہلی بات تو ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس پر ہونا چاہیے، نور پر ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ان چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے جن کا تعلق تاریکی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نور پر ایمان لاؤ. اور یہ تھرو آؤٹ میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے شاگردوں کو ایک ہی بات پر جو ہے وہ پریس آن کرتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، انہیں سکھاتے رہے
کہ تم نے نور پر ایمان رکھنا ہے, تم نے مجھ پر ایمان رکھنا ہے. اور آپ اس واقعہ سے بھی واقف ہیں جب وہ کشتی میں موجود تھا اور طوفان آ گیا, اور خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اٹھے ہیں, جب انہیں جگایا گیا ہے کہ ہم تو مرے جاتے ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, یہ طوفان آ گیا, تو خداوند یسوع مسیح نے اٹھ کر ایک ہی بات ان سے پوچھی کہ تمہارا اے کم اعتقادو, تمہارا ایمان کہاں ہے, تمہاری سوچیں کیا سوچ رہی ہیں, تم ایمان میں کیوں کمزور ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ایمانداروں پر اگر ہم نگاہ کریں تو ابلیس کا سب سے بڑا اٹیک جو ہے, یا ابلیس جو جس بات پر وہ اٹیک کر رہا ہے, حملہ کر رہا ہے, وہ اس بات پر نہیں ہے کہ ان سے اس نے برکت چھیننی ہے, ان کی صحت چھیننی ہے, ان کا پیسہ چھیننا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیسے کی بات کی جائے تو شاید ابلیس کے پاس, آج کل کے لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہی ہوگا. صحیح بات. تو وہ پیسے کے پیچھے نہیں ہے, الٹیمیٹلی وہ ان چیزوں کو جب ہلاتا جلاتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے اندر سے ایمان نکالنا چاہتا ہے, کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ جس شخص میں, جس ایماندار میں ایمان موجود ہوگا اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی. وہ ایمان جو نور پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی تاریکی میں نہیں چل سکتا, جو نور پر ایمان رکھتا ہے تاریکی اس پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتی ہیں, کبھی کوئی چیز اس پر حملہ نہیں کرتی. اس لیے اس کا پلاننگ ہی یہی ہے ساری کہ وہ اندر سے آپ کے ایمان نکالے. اب یہاں پر بھی یہی پرابلم ہے, جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جو لوگ موجود ہیں, وہ انہیں یہی بتا رہا ہے کہ نور پر ایمان لاؤ تاکہ تم کیا بنو, نور کے فرزند بنو. اب یہاں پر ایک رابطہ, ایک تعلق, ایک کنیکشن کی بات کی گئی ہے, ایک ریلیشن شپ کی بات کی گئی ہے کہ اگر تم نور پر ایمان لاؤ گے تو نور کے فرزند بنو گے. اور یہ بڑی جو ہے وہ زبردست طریقے سے, میں چاہتا ہوں کہ ہم 8ویں باب کی طرف ذرا چلیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کہا ہے. 12ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. یسوع نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. پریز دی نیم آف دی لارڈ. جو میری پیروی کرے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہ چلے گا, کیونکہ دنیا کا نور میں ہوں. اور جتنے کلام میں لکھا ہوا ہے, یوحنا کی انجیل بڑی زبردست ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر آیت کے لیے اسی کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں. میں پہلے باب کی 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. بڑی خوبصورت یہ بات اور کلیئر کر دی ہے, اس پر ایمان لاؤ گے تو فرزند بنو گے. اب یہ فرزند کون سے ہیں؟ دے آر دا سنز آف لائٹ, نور کے فرزند ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, میں پاسٹر صاحب جب اس پر غور کر رہا تھا, میں یہ دیکھ رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نور کے فرزند ہوں گے تو ہمیں اپنی لائف کی, زندگی کی تاریکیوں کو حکم نہیں دینا پڑے, کیونکہ جب لائٹ جاتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے. تو جب اندھیرا آ جاتا ہے تو اس کے بعد جب ہم لائٹ آن کرتے ہیں یا روشنی آتی ہے تو ہمیں اندھیرے کو حکم نہیں دینا پڑتا کہ اندھیرے نکل یسوع کے نام میں, کیونکہ میں نے لائٹ آن کر دی. سو بات یہ ہے, آج ایمانداروں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگر ہم نور کے فرزند بن جائیں گے تو جہاں ہم ہوں گے وہاں تاریکی ٹھہر ہی نہیں سکتی, وہاں تاریکی رک ہی نہیں سکتی, بیکاز دا لائٹ از دیر. سو اسی لیے, اور خداوند یسوع مسیح جب یہ باتیں کر رہے ہیں, لکھا ہے, اب آیت کا اگلا حصے کی طرف چلتے ہیں, لکھا ہے یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید کہیں نہ کہیں یہ وہ لاسٹ وارننگز ہیں جو وہ دے رہا ہے, لاسٹ اپرچونٹیز ہیں جو وہ ان کو دے رہا ہے کہ قبول کر لو اور یقین کر لو. اور وہ چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو چھپایا. اور یہ واقعات ہمیں اناجیل مقدسہ میں بہت دفعہ ملتے ہیں کہ وہ جب اس کو مارنے لگے تو اس نے اپنے آپ کو چھپایا, جب وہ ان کا اینگر دیکھ کر, ان کا غصہ دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو چھپایا. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ وقت اور چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں, جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, براہ کرم نور پر ایمان لائیے, یسوع ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ بنائیے, آپ تاریکیوں میں سے نکل جائیں گے. اور میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر یہ بات ہمیں لڑنا ہی نہیں پڑتا, ہمیں تاریکیوں سے کوئی جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم روشنی میں آ جاتے ہیں اور نور ہی میں چلتے ہیں. اسی لیے تو کہ بڑی خوبصورت یہ ورڈز ہیں جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کہتا ہے چلے چلو. یہ بڑی جیسے اسٹرائکنگلی وہ بات کر رہا ہے نا, چلے چلو, بس بڑھے چلو, نور میں بڑھے چلو, چاہے زندگی میں, لائف میں, ارد گرد
حالات واقعات چیزیں جتنی بھی تاریک کیوں نہ ہو آپ اس کو قبول کیجئے, آپ روشنی میں ہی ہیں, آپ کبھی تاریکی میں نہیں جا سکتے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً آپ سب خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں, بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. خدا یسوع مسیح کی شخصیت جو نور ہے, روشنی ہے, وہ سب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور روشنی میں چلیں, تاریکی سے نکلیں, اس گمراہی سے نکلیں, اس موت سے اور اس شکست سے نکل کر خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں, تاکہ آپ بھی اس کی طرح ایک فتح مند زندگی جو ہے اس کو کلیم کر سکیں اور وہی زندگی گزار سکیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائی. یہاں 37ویں آیت میں لکھا ہے, اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے. کیا مطلب ہے اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے؟ ہارڈ ہارٹڈنس ہے, یس, سخت دلی ہے, جس کا ذکر خدا کے کلام میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے. لیکن اس میں ایک مکاشفہ بھی ہے, اور وہ مکاشفہ یہ ہے کہ جیسے رومیو کا خط اس کا 10 اور 11 باب جو ہے, اس میں یہ مینشن ہے کہ خداون نے ان کے دل کو سخت ہونے دیا تاکہ غیر قومیں داخل ہوں. ایک تو یہ ریویلیشن کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا پری ڈیسٹینیشن, کہ اٹ از پری ڈیسٹائن بفور جیزس کیم ان ٹو دا ورلڈ دا تھنگز ور پلانڈ اینڈ مینجڈ. کہ کس طرح اسرائیل کے بارے جو آگے اس نے کہا بھی ہے کہ یسایہ نے تمہارے بارے کیا کلام کیا ہوا. تو ایک تو اس میں ان کی ہارڈ ہارٹڈنس ہے کہ یہ جیسے رومیو 11 باب 20 آیت میں لکھا ہے, اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے, پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کا. یعنی دو چیزیں, ایک تو خدا کا پلان ہے ہی ہے, ایک ان کی بے ایمانی بھی تھی کہ یہ یسوع پر اس طرح ایمان ہی نہیں لائے, اس کو مسیحا انہوں نے مانا ہی نہیں. تو ظاہر ہے زندگی کی جب تک تبدیلی نہیں, نجات ایک تبدیلی کا بھی نام ہے کہ آپ کی روحانی آنکھیں خدا روشن کرتا ہے اور آپ یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, اور بعد میں جب امید پینتیکوست کے بعد کی زندگی نظر آتی ہے تو بہت سارے یہودی ہی تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول بھی کیا اور وہ مسیحی ہو گئے. تو یہاں پر سچویشن ان کی یہی ہے, جیسے زبور کی کتاب 95 زبور اور 8 آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبہ میں, جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا, تم اپنے دل کو سخت نہ کرو. پرابلم سخت دلی ہے, سخت دلی ہے. اور افسیوں کے خط میں چرچ کے لیے بھی یہ کلام لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے اپنے سخت دلی کے باعث مسیح کی زندگی سے خارج ہیں, کیونکہ وہ خداوند کے کلام کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ان کی دیکھیں کلام لکھا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے جو خدا کا کلام ہے نئے سرے سے پیدا ہو. یہ پرابلم یہودیوں کے ساتھ ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ بھی ہے. خصوصی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیلنگ میٹنگ میں بھی آتے ہیں وہ معجزہ بھی پا جاتے ہیں, لیکن ان سے آپ پوچھیں نا کہ نجات کا تجربہ بتائیں, آپ کی زندگی مسیح میں کیسے بدلی اور آپ مسیح میں اب کیسے چل رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا. تو ان کی یہ بات ایک روحانی ایکسپیرینس کی بات ہے جس کا ذکر کئی دفعہ جیسے اعمال کی کتاب 28 باب 26 سے 27 آیت میں لکھا ہوا ہے, اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے, کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں. یہ حالت ان کی یہ ہے کہ یہ انہوں نے اتنے معجزے دیکھے لیکن زندگی نہیں بدلی. اور یہ چیلنج بھی ہے ہمارے لیے کہ معجزات کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ یسوع پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی کو یسوع کے ہاتھوں میں دیں اور یہ معجزہ آپ کا بیسیکلی ٹرننگ پوائنٹ بن جائے
کہ آپ کی زندگی ہی بدل گئی، نہ کہ یہودیوں کی طرح دل سخت رکھے اور معجزے کے لیے بھی توقع کرتے رہیں، معجزہ مل بھی جائے، لیکن ہماری روحانی آنکھیں بند رہیں، ہمارے روحانی کان بند رہیں، ہم خدا کے کلام کی پریکٹس نہ کر پائیں، خدا کے کلام کو سمجھ ہی نہ پائیں، یسوع مسیح کا تجربہ ہی نہ کر پائیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہی حالت یہاں یوحنا لکھ رہا ہے کہ اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ ایمان کا مطلب ہی زندگی کی تبدیلی، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے نا، اور ثبوت یہی ہے کہ آپ کی زندگی یہ ثابت کرے گی کہ یسوع آپ کو ملے، آپ کی زندگی میں آئے، اور زندگی ہی ثابت کرے گی کہ آپ کی زندگی میں واقعہ ہی نجات کا ایک کام ہو رہا ہے اور روح القدس کا کام ہو رہا ہے، جو یہودیوں میں ہوا بھی، لیکن وہ ہوا رسولوں اعمال کی کتاب کے 2 باب میں جب پینتیکوسٹ کا دن آیا تو خدا نے اپنے پاک روح سے انہی یہودیوں کی آنکھیں کھولیں، اور پہلے ہی سرمن میں دیکھے 3000 لوگ خداوند کی کلیسیا میں شامل ہوئے، اور پھر 5000 اور کئی ذکر ہے آگے، لیکن اس سٹیج پر ابھی ان کی یہ آنکھیں بند ہیں اور وہ یسوع کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ دل سخت ہونے کی وجہ سے معجزات اور ونڈرز، سائنس بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں، کیونکہ ان کے دل ہی اس قدر سخت ہو چکے ہیں، اور وہ اس قدر اپنے آپ میں اپنی علمیت ہے اور جو اپنا نالج ہے اس پہ فخر کرتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد پر، اپنی تعلیمات پر، کہ وہ مسیح کے کسی بھی کام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نجات سے محروم رہے اور بہت بڑی تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی، اس لیے کیونکہ انہوں نے مسیح کو قبول نہ کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو بھی سنتے ہیں، بائبل مقدس کو بھی پڑھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، بہت سارے نشانات بھی ان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ مسیح پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح کا حال ہمیں یہودیوں کا نظر آتا ہے، ایسے بہت سارے وہ لوگ جو مسیح کو قبول نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس سے پہلے خدا کا کلام انہیں اس بات کے لیے انتباہ دیتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے، پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ 38ویں آیت میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تاکہ یسایا نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ ایک خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا اور کہاں سے یہ کوٹ کیا گیا ہے حوالہ؟ جی، یہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بڑی یہاں پر ایک زبردست طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں، اور جو ان کا ٹیچنگ سٹائل ہے وہ بڑا ہی کمال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاگردوں کے لیے بھی بڑی زبردست لرننگ ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور کیونکہ اسی سٹائل کو انہوں نے آگے بھی اپنایا ہے، اور اسے ان کی جو اپوسٹولک پریچنگ کا ایک طریقہ کار ہے انہوں نے اسی طریقے سے اپنایا ہے، کیونکہ وہ جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، جن سے بات کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی پرانے عہد نامہ کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور انہیں کلام کی ان باتوں کا، سچائیوں، گہرائیوں کا، اور جو جتنی باتیں کی گئی ہیں ان کا پتہ ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہاں پر اسی طریقے سے بات کی ہے تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ۔ اب وہ یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، یسایہ نبی کے صحیفے کی طرف جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس میں بھی یہ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 53، اس میں یوں لکھا ہے، ہمارے پہلی آیت ہی میں، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ ہم ایک پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس کا بلڈ کر سکیں۔ اور لکھا ہے، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی
اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روح پوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. اب یہ جو پورا چیپٹر ہے یہ بڑے زبردست طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو پیش کرتا ہے. اور ویسے ہی عیسائی نبی کے صحیفے کو پرانے عہد نامہ میں انجیل کہا جاتا ہے، جس میں بہت زیادہ خداوند یسوع مسیح کی بابت جو ہے وہ نبوتیں موجود ہیں، کلام موجود ہے، اور اس سے بڑے ہی کلیئرٹی کے ساتھ ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو پیسج ہے الٹیمیٹلی جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت جب اینڈ ہو رہی ہے اس پر یہ بہت ہی زبردست طریقے سے پورا آتا ہے، کیونکہ جتنی دیر انہوں نے خدمت کی ہے، جو پیغام انہوں نے دیا ہے، جو میسج وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، جو باتیں وہ بتا رہے ہیں، اس پر وہ یقین نہیں کر رہے. ابھی بھی جیسے پاسٹر صاحب بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس نے اتنے معجزے دکھائے پر اس پر کوئی ایمان نہیں لایا، اس پر وہ ایمان ہی نہیں لائے. تو جب وہ نہیں لائے تو وہ اسے ایک بات کی بابت کرتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا. وہ اس میسج پر، اس پیغام پر انہوں نے یقین ہی نہیں کیا. اور یہ جو یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا جو یہ صحیفہ ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ شاگردوں نے فردر بھی، آپ اعمال کی کتاب اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ بات بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے کہ جب خدا کے خادم جو ہیں وہ مقدس پطرس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کلام کی خدمت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، تو وہ بھی انبیاء اکرام کے سارے حوالے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کب کب کیا کیا کہا تھا اور کس طرح سے پورا ہوا. اس کے بعد استفنس کا جو ہے وہ اسپیچ موجود ہے. اس کے بعد پال کی اسپیچز موجود ہیں جہاں انہوں نے بہت دفعہ جو پرانے عہد نامے کا جو ہے وہ ذکر ہے وہ کیا ہے. لیکن وہ بھی اس میں یہی بات کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح بھی یہاں پر یہی بات کر رہا ہے کہ ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا، کون اس پر جو ہے وہ ایمان لایا ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں اس آیت کو تو اس کے دو حصے ہیں. پہلا ہمارے پیغام پر کس نے یقین کیا، اور دوسرا خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا. اگر ہم یسایہ کا جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں بھی دیکھیں تو اس میں لکھا ہے خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا. اور یہ جو خدا کا بازو ہے، جو اس کے ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، بازو کی بات ہو رہی ہے، یہ اصل میں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے، جو اس کے لیے کام کرے گا، جو اس کا ہاتھ کام کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس ہاتھ سے کام کرے گا. اور میں چاہتا ہوں ہم اس کے لیے بھی اگر ہم یسایہ نبی کے صحیفہ میں اس کے اگر ہم 40ویں باب کے اندر جائیں تو اس کی 10ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے لکھا ہے کیونکہ خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا، کیونکہ اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے. اب یہاں پر وہ یقین کیوں نہیں رکھ رہے تھے اس پیغام پر، اور وہ جو بازو ظاہر ہوا تھا اس پر، اس کی قدرت کے کاموں پر، اس کی اتھارٹی پر، اس کے ہونے پر، اس کی موجودگی پر وہ یقین کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں جو مسیح کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل فرق ہے. جو یہاں پر مسیح کا کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ بالکل فرق ہے. خداوند یسوع مسیح جو بات کر رہے ہیں وہ ابھی ہم نے جیسے عیسائی نبی کے صحیفے میں بھی جو پیسج پڑھا ہے وہ ایک سفرنگ مسیح کی بات ہو رہی ہے. ایک ایسا مسیح جس نے دکھ برداشت کرنا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہے، جو ہمبل ہے، جو لادو کے بچے پر سوار ہے، اور وہ کس طور سے داخل ہوتا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنی اس ہمبلنس کو دکھایا ہے. لیکن ان کے دماغ میں جو کانسیپٹ تھا وہ فرق تھا کہ وہ ایک کانکرر ہوگا، پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہوگا، اور ایک آرمی جرنیل ہوگا جو حکومت کرے گا، جو رومنز کا تختہ الٹ دے گا، اور ہم پھر واپس اپنی اسی رولنگ پوزیشن پر آئیں گے. سو ان کا کانسیپٹ ہی فرق تھا، اسی لیے وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے، کسی بات پر یقین نہیں کر رہے. اور لکھا ہے کہ ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا. اور جب خدا ان کو یہ ساری باتیں دکھا رہا ہے، سارا کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سم ہاؤ سم ویئر میں یہ ضرور کہوں گا انہیں معلوم ہو گیا تھا
انہیں کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن یہ پتہ تھا کہ جتنی نبوتیں، جتنی باتیں یا جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس پر پوری ہو رہی ہیں۔ مسیح کے جتنے بھی آپ یوں کر لیں کہ جتنے بھی پوائنٹرز ہیں وہ ٹک ہو رہے ہیں، لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی جو باتیں، اس کا کلام سخت ہے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے، اور وہ رد کر رہے ہیں، وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اصل میں یہ کہوں گا اس آخری بات کے ساتھ کہ جب وہ مسیح کو، اس کے پیغام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اصل میں وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ اصل میں وہ اپنی اس نجات کو، اپنی اس بلیسنگ کو جو خدا انہیں دینا چاہتا ہے، وہ اس کو آج بھی ہمارے درمیان میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن پر یہ پیغام عیاں ہوتا ہے، جن کو بار بار یہ میسیج دیا جاتا ہے، معجزات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ معجزے اور گواہیاں اپنی زندگی میں بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یقین نہیں کرتے، وہ اپنی روحانی زندگی پر کام نہیں کرتے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی آخری وقت ہے، اور ہم سب کے لیے ایک بڑی زبردست یہ وارننگ ہے اور ایک بڑی زبردست خدا کی کلام کی باتیں ہیں کہ ہمیں اب یقین کرنا ہے، ہمیں اب ایمان لے کر آنا ہے، اور اس پیغام پر جو یسوع ناصری نے جو نور ہے، اس نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے تاکہ ہم اندھیرے میں نہ رہیں، آگے بڑھیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جیسے پرانے عہد نامے میں بہت ساری ایسی پیش گوئیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے، خدمت کے تعلق سے، موت کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، آج انہی پیش گوئیوں کی تکمیل بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے اور جس طرح سے بڑی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں، اسی میں اگر ہم اور اضافہ کریں تو اس سے جو پرانا عہد ہے، اس کی اتھینٹسٹی یا اس کا مستند ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا مستند خدا کا کلام ہے۔ جو پرانا عہد ہے وہ نئے عہد میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو پرانا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جو کچھ بھی بیان کرتا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خدمت میں، لوگوں کے تعلق سے جو کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مسیح آئیں گے لوگوں کا رویہ کیا ہوگا، ان کے ایٹیٹیوڈز کیا ہوں گے، وہ کس طرح سے پرسیو کریں گے مسیح کو، یہ سب کچھ پرانا عہد بیان کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے دوران وہ سب کچھ ہمیں ایز اٹ از نظر آتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ بائبل مقدس کے مستند ہونے پر، الہامی ہونے پر اور درست ہونے پر ایک مہر ثبت کرتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل کلام ہے۔ پریز گاڈ۔ اور یہ وہ کلام ہے جو خداوند زندہ خدا کا کلام ہے، جو کبھی بھی کسی بھی زمانے میں بدلا نہیں، بلکہ لوگوں کو بدلنے اور تبدیل کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں ایک جو سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، 39ویں آیت میں اس میں اور اضافہ کیا گیا ہے، اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ بڑی زبردست آیات۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی رہتا ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، کیوں ان کے دل جو ہیں وہ سخت کیے، کیا وجہ؟ خداوند قادر مطلق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں خداوند کا سارا پلان، اس کو ہم ڈاکٹرائن آف الیکشن یا پریڈیسٹینیشن میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پروگرام خدا کا یہ نظر آتا ہے بائبل میں کہ یہودیوں کے لیے مسیح ہے، یہودیوں کے لیے نجات ہے، مسیح وہاں پر آئے گا۔ پھر یہ لکھا گیا وہ ریجیکٹ کریں گے، اس کو مصلوب کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نئے عہد نامہ میں پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کے جو 2 ابواب ہیں 10 اور 11، وہ اس بھید پر جو ہے وہ کھولتے ہیں، مکاشفہ کو کھولتے ہیں کہ خداوند نے
اسرائیل کا ایک حصہ سخت کیا، اس کے پیچھے جو پلان تھا تاکہ غیر اقوام جینٹائلز ول انٹر انٹو دا کنگڈم آف گاڈ، انٹو دا کنگڈم. ایک یہ وجہ تھی، ایک یہ وجہ بھی تھی بیکاز دے ریجیکٹڈ مسایا اینڈ دے فیس دا پنشمنٹ، اور انہوں نے وہ فیس کی. اور خداوند نے یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ اینٹ پر اینٹ بچ جائے گی 70 AD کے اندر، تو یہ بھی یسوع نے کہا تھا کہ چونکہ تم نے اس دن کی قدر نہ کی جس دن تم پر نگاہ کی گئی، یس، ہارڈ ہارٹڈنیس کی وجہ سے. یہ نہیں کہ سارے بیچ میں سے یسوع مسیح پر بہت سے ایمان بھی لا رہے تھے. نیکودیمس ایک بڑی شخصیت یسوع مسیح پر ایمان لا رہے تھے، تو خدا کا فضل تو ہو رہا تھا، لیکن شاید اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے نئے عہد نامہ میں ہمیں روح القدس کی قدرت کے ساتھ خداوند کے کلام کی تحریک نظر آتی ہے. اب یسایہ نے جو 6 باب کے اندر اس نے خدا کا تخت دیکھا، سرافیم دیکھے اور خدا کا جلال دیکھا، تو یوحنا اس کے ساتھ بھی یہ بات ملا رہا ہے کہ اس کو یسوع کا ایکسپیرینس ہوا، اس نے اس جلال کو دیکھا اور اس نے نبوتی طور پر لکھا کہ اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا. اچھا یہاں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حزقیہ نبی کی کتاب 6 باب 24 آیت کے اندر لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، تم نے معرفت کو رد کیا، اس لیے خدا نے تمہیں بھی رد کیا. یہ کسی بھی طرح تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم یسوع مسیح کو بطور مسیح قبول کریں. اس میں ایک حصہ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ خدا کا ایک الہی پلان اور منصوبے کا حصہ ہے. اس میں اسرائیل کے لیے خدا کا ایک الگ پروگرام بائبل مقدس میں موجود ہے. یہ سخت کر دیے گئے تاکہ گوسپل غیر اقوام تک جائے، غیر اقوام تک جائے. اب ان کی سخت دلی کے پیچھے دو بات، ایک تو پری ڈیسٹینیشن ڈیفینیٹلی ہے، ایک یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو خود رد کیا، مسیح کو رد کیا. لیکن یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم نے خود رد کیا ہے، اس دن کی تم نے قدر نہ کی جس دن تم پر نگاہ کی گئی. تم کتاب مقدس پڑھتے ہو، یہ میرے بارے بات کرتی ہے، یس، اور تم مجھے ہی نہیں جانتے. تمہارے ہاتھوں میں بائبل مقدس ہے، یس، یہ میرے بارے بات کرتی ہے اور تم مجھے نہیں جانتے. تمہاری سخت دلی کے بارے کیا یسایہ، تم دیکھتے ہو پر دیکھتے نہیں، تم سنتے ہو پر سنتے نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آبزرویشن جو ہوتی ہے نا، جو کسی بھی چیز کی آبزرویشن ہم کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو جو خداوند نے ہمیں سینسس دی ہوئی ہے نا، وہ بڑا، اس میں بڑا ان کا عمل دخل، سونگھنا، دیکھنا، چھونا، ٹچ کرنا، تھنک کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، مائنڈ کو، فیلنگز کو ریئلائز کرنا. اب جب یہ فیلنگ ہی ڈیڈ ہو جائے، تم دیکھتے ہو پر دیکھتے نہیں ہو، یس، تم سنتے ہو پر سنتے نہیں ہو، ہے نا، تم باتیں اپنے اندر لاتے ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو. تو یہ ایک وہ سٹیج ہے جس میں بائبل مقدس کے مطابق آپ بالکل خدا سے کٹ آف ہیں. یہودیوں کی یہ سٹیج، اس لیے جو 2 ابواب رومیوں کے خط کے 10 اور 11 باب میں پولس رسول اس کو ایک بیت کے ساتھ بھی جوڑتا ہے کہ گو ہی ہے، لیکن چونکہ خدا کے عہد کے لوگ ہیں، خداوند نے ان کو وعدے کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. خداوند ان کو نجات کی طرف ضرور لائے گا، اور یہ جب دوسری آمد یسوع مسیح کی ہمارے لیے دوسری ہے، ان کے لیے پہلی ہوگی. تو یہ اس وقت زکریا نبی کی کتاب میں لکھا، چھاتی پیٹ پیٹ کر بھی خداوند کو مانے گے کہ ہم نے اس کو دیکھ، اس کو ہم نے چھیدا. تو وہ ایک پورا پروگرام خداوند کا اسرائیل کے لیے شامل ہے. لیکن یہاں پر ان کی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی ہارڈ ہارٹڈنس ہے، یہ یسوع مسیح کو بطور مسیح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کا فضل ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس کے باوجود بھی خداوند نے کہا ہے کہ پھر بھی میں تجھ پر رحم کروں گا، پھر بھی میں تیرے لیے موقع فراہم کروں گا، پھر بھی میں تمہیں لے لوں گا. اور وہ لینے کے پیچھے یہودیوں کی قابلیت کی بات نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہوگا ان پر. اور وہ ڈے آئے گا when the whole nation will accept Christ as their Messiah، یس، جس کو ہم دوسری آمد کے ساتھ بھی
जोड़ते हैं। तो यहूदियों की एक तो ये हालत है, लेकिन अगर हम इसकी एप्लीकेशन भी करें तो आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कलाम पढ़ते हैं लेकिन नहीं पढ़ते, सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते, फीलिंग्स कोई नहीं उनके अंदर, खुदा के कलाम की फीलिंग्स नहीं, दिल से उसको मसाया कबूल नहीं करते, ट्रांसफॉर्मेशन उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। हालांकि रोमियो के ख़त के पहले बाब के 28वें आयत में लिखा हुआ है कि लंबी लिस्ट है, लेकिन एंड ये है कि हालांकि ये जानते हैं खुदा की ये बातें, ये जानते हैं, फिर भी ना सिर्फ खुद ऐसे काम करते हैं बल्कि दूसरों को भी करने की तहरीक देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, क्योंकि उन्होंने यहूदियों ने भी नापसंद किया और खुदा ने कहा कि जो तुमने किया इसकी सज़ा तुम खुद भुगतोगे। और इज़राइल बेसिकली भुगता उन्होंने 1948 से पहले, उनकी एक हिस्ट्री है पूरी की पूरी, अभी भी जो वजूद में है, तो बकिया नबूवतें पूरी होने के लिए हैं। तो एक तो उनकी हिस्ट्री है, एक हमारी है कि हमें यीशु मसीह को के फजल को लेना चाहिए, सच्चाई से वाकिफ़ होना चाहिए और सच्चाई ही तुम्हें आज़ाद करेगी और तुम्हारी रूहानी आंखें खुलेंगी और यीशु मसीह के जलाल को देखेंगे। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ही वो आखिरी लोगों के पास उम्मीद है जिसके वसीले से हम आसमानी मकामों में हर तरह की बरकत से नवाजे जाते हैं। सो बड़ा खूबसूरत नादिर मौका है उन सब के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह को अभी तक कबूल नहीं किए हुए। आप अभी भी मसीह को कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।